अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के हिंदू देवताओं से मुतालिक बयान ने रियासत के सियासत में भौचाल पैदा कर दिया है। गांधी भवन में पीसीसी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू मजहब में 3 करोड़ देवताओं की जरूरत क्यों है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब लोगों की अपने देवताओं के बारे में राय एक नहीं तो सियासी लीडरों पर कैसे इत्तेफाक राय हो सकता है। रविंद्र रेड्डी ने मजीद कहा कि हिंदू मुआशरे में मुख्तलिफ कामों और शोबों से जुड़े अफराद के अलग अलग देवता हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी में भी मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोग मौजूद हैं जिन्हें अपनी राय का हक हासिल है। उनके इस बयान के बाद हिंदू तंजीमों, बीजेपी और कई सियासी जमातों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। नाक़दीन का कहना है कि वज़ीर आला ने हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए उनसे फौरी मुआफी का मुतालबा किया जा रहा है। इसी दौरान नामपल्ली में बीजेपी दफ्तर के करीब एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बीजेपी कारकुनों ने रैली निकालकर गांधी भवन का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके दौरान कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम-पीट हुई। बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आला का अलामती पुतला नज़र-ए-आतिश किया, जबकि गांधी भवन के अतराफ पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर दिया। बीजेपी का कहना है कि जब तक रेवंत रेड्डी मुआफी नहीं मांगते एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़ियादत में एक वफ़द ने आज तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि वो सरपंच इंतखाबात के दौरान सरकारी खजाने का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ये कविता ने बात करते हुए कहा कि सरपंच इंतखाबात के ऐलान के बाद से ही वज़ीर आला के अदला के दौरों पर हमें शदीद एतराज़ है। शहरी इलाकों में सरकारी अखराजात से मुनक़िदा तक़ारीब में वज़ीर आला सरपंच इंतखाबात के लिए वोट तलब कर रहे हैं, जो क़तई तौर पर दुरुस्त नहीं। इसीलिए पहले ही दिन से हमने मुतालबा किया था कि उनके दौरों पर पाबंदी आयद की जाए या उन्हें फिलफौर रोका जाए। इसी सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन को तफसीली मकतूब भी इरसाल किया है। चारशंबे के रोज तेलंगाना के जिले कोत्तागुड़म रेलवे स्टेशन के करीब पटरियों पर रखा एक देसी बम फट पड़ा। बताया जाता है कि एक आवारा कुत्ते ने कपड़े के थैले में बंद इस बम को खाने की चीज समझकर काटा, जिसके बाइस बम फट पड़ा और कुत्ता मौके पर ही फौत हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस और मुकामी सब इंस्पेक्टर शिव प्रसाद और करुणाकर अपनी टीम और डॉग स्क्वाड के साथ जाए वक़ू पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस को उसी थैले में मजीद 5 जिंदा देसी साख्ता बम बरामद हुए। शुबा दाही किया जा रहा है कि कोई शख्स ये बम सिंगरनी फास्ट पैसेंजर ट्रेन में ले जाने की कोशिश कर रहा था, जो सुबह के वक्त रवाना हुई थी। मुमकिन है कि पुलिस चेकिंग के खौफ से वो शख्स थैला पटरियों पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि ये देसी बम आमतौर पर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस वाक़े के बाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों में खौफ की फिजा पैदा हो गई। खुशकिस्मती से उस वक्त स्टेशन पर कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, क्योंकि शाम तक कोई ट्रेन रवाना होने वाली नहीं थी। जिले के एबियसबाद के सिरपुर टाउन में आज डीएसपी मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर सुरेश के अलावा पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर लोकल बॉडी इंतखाबात पुरअमन और शांति और अवामी एतमाद में इजाफा करने की गरज से आज डीएसपी मोहम्मद वहीदुद्दीन ने पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए रैली निकाली। कुंडा और उसके अतराफ में सरपंच इंतखाबात के पेश नज़र सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, जहां बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान जबरदस्त रस्साकशी जारी है। इलाके में आवाम की दोनों पार्टियों में शमूलियत का सिलसिला तेजी से बढ़ गया है। कभी बीआरएस में इज्तिमाई शमूलियत की खबरें सामने आती है तो कभी कांग्रेस में आवाम की बड़ी तादाद शामिल हो रही है, जिसने मुकामी सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कायदीन अवामी राब्ते मुहिम को तेज करते हुए अपने अपने उम्मीदवारों के हक में माहौल बनाने में मसरूफ है। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक अवाम का बदलता हुआ रुझान इस बात की निशानदही कर रहा है कि इस मरतबा सरपंच इंतखाबात सख्त मुकाबले के साथ मुनक़िद होंगे। दोनों पार्टियों ने अपनी सतह पर मुकम्मल तैयारी करते हुए गाँव के वोटरों को अपने हक में हमवार करना शुरू कर दिया है। इंश्योरेंस की रकम के लिए भाई ने भाई का कर दिया कत्ल, उसे सड़क हादसे के तौर पर पेश करने की गई कोशिश, जिसके बाद 3 मुल्जिमान को कर लिया गया गिरफ्तार। माली मुश्किलात में फंसे एक शख्स ने अपने भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसे सड़क हादसे के तौर पर पेश किया और उससे इंश्योरेंस की बड़ी रकम हथियाने की कोशिश की। करीमनगर जिले पुलिस ने उसके भाई को इंतहाई वहशियाना तरीके से कत्ल करने, उसे सड़क हादसे के तौर पर पेश करने और बीमा की बड़ी रकम हथियाने की साजिश को नाकाम बना दिया। रामागुरु पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में पेश आए इस मामले में पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर भेज दिया।
بچکنڈا میں تربینا جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جسمانی اعتبار سے نہایت ہی فائدہ مند غذائی نسخہ ہے، کم قیمت پر دستیاب ہے۔ معلومات کے مطابق حافظ محمد صاحب کے پاس اعلیٰ معیار کا تربینا مناسب داموں میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس فائدہ مند غذائی نعمت سے مستفید ہوں اور ضرورت کے مطابق حاصل کریں۔ ضلع کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے مکلور منڈل کے گنپا گاؤں رام پنچایت میں نامزدگیوں کی وصولی کے عمل کا معائنہ کیا، انتخابی اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ سرپنچ اور وارڈ ممبر عہدوں کے لیے نامزدگیوں کی وصولی، اسکروٹنی، اپیلوں کے حل اور انتخابی نشانات کے الاٹمنٹ کا عمل مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ کلکٹر نے رجسٹرز، نامزدگی فارموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور کہا یومیہ تفصیلات فوری طور پر آن لائن اپلوڈ کی جائے۔ انہوں نے ہیلپ ڈیسک کو مکمل رہنمائی فراہم کرنے، شکایات دور کرنے، امیدواروں کے کاغذات صحیح طریقے سے داخل کرنے کی ہدایت دی۔ کلکٹر وینے کرشنا ریڈی نے زور دیا کہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کے ساتھ پرامن و شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تمام عملہ باہمی تال میل سے کام کرے اور فیلڈ اسٹاف کی کارکردگی کی سخت نگرانی کی جائے۔ نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے جکران پلی پولیس اسٹیشن کا اچانک معائنہ کرتے ہوئے انتخابی انتظامات، ریکارڈ اور جاری تحقیقات کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے ہدایت دی کہ مقامی انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں اور سابق ریکارڈ یافتہ افراد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے ہر پولنگ اسٹیشن کی جانچ، بنیادی سہولتوں کی فراہمی، زیر تفتیش مقدمات کی منظم چھان بین، ہر کیس کے لیے مؤثر ایکشن پلان پر زور دیا۔ شکایت گزاروں کے ساتھ خوش اخلاقی، ہر درخواست کو آن لائن درج کرنے، رسید فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ کمشنر نے سائبر کرائم آگاہی پروگراموں کو اسکولوں اور کالجوں میں وسعت دینے، ٹریفک کنٹرول کو مضبوط کرنے، روڈ سیفٹی اور آن لائن بیٹنگ کے نقصانات سے متعلق بیداری مہمات چلانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو ہمہ وقت ہیڈ کوارٹر میں موجود رہنے، صحت کا باقاعدہ معائنہ کروانے، ٹو ویلر چلاتے وقت لازمی ہیلمٹ پہننے کی ہدایت دی۔ معائنے کے دوران ایس آئی جی مہیش، اسٹیشن اسٹاف اور دوسرے موجود تھے۔ ڈویژنل ایجوکیشن آفس بودھن میں منعقدہ عالمی یوم معذورین کی تقریب میں شریک پرنسپل سندیپ نے خطاب کیا اور کہا معذورین طلباء کو انہیں حسب ضرورت مدد کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ معذورین بچوں کو ان کے لیے قائم کردہ اسکولوں میں داخلہ دلوانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ لائن کلب کے ضلعی سیکریٹری روی اور ٹیچر پدما نے بھی طلباء سے خطاب کیا اور کہا معذورین میں بھی عام افراد کی طرح کئی ایک خداداد صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کا بے خوف مظاہرہ کریں۔ اس تقریب میں اولیاء طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر منڈل کے کورسینی گرام پنچایت کے حدود میں آج مختلف پارٹی قائدین اور خواتین کی کثیر تعداد نے ڈاکٹر آر ایس پروین کمار IPS و BIS پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری کی زیر قیادت BIS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2 سال قبل منعقدہ اسمبلی انتخابات کے دوران عادل آباد ایک انتخابی جلسے میں ریونت ریڈی نے اپنے خطاب میں حصول تعلیم کرنے والے طلباء کی سہولت کی خاطر عادل آباد میں یونیورسٹی کا قیام اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی خاطر عادل آباد سیمنٹ فیکٹری کا احیاء ریاست میں کانگریس حکومت قائم کرنے کے بعد خون دیا تھا، جس کو تاہم پورا نہ کرنے پر BIS پارٹی عادل آباد ضلعی صدر اور سابق ریاستی وزیر جوگو رامنا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر الزام لگایا کہ کانگریس حکومت اور چیف منسٹر کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے 2 سال گزر گئے، لیکن انتخابات کے دوران عادل آباد کے عوام سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ ان قائدین نے ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ جلد سے عام میں عوام سے معافی مانگے۔ جوگو رامنا نے کہا سابق BIS دور حکومت میں کسان خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ کانگریس دور حکومت خودکشی کا سلسلہ زیادہ ہو گیا ہے۔ ریونت ریڈی کے عادل آباد دورے کو بے ایمانی قرار دیا، تلنگانہ عوام کے ساتھ بڑے بڑے گمراہ کن وعدے کرتے اقتدار تو حاصل کر لیا۔ جوگو راما نے الزام لگایا کہ گرام پنچایت کے جاری انتخابات کے دوران کانگریس امیدواروں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے ہم ریونت ریڈی کو سبق سکھائیں گے۔ میڈیا سے مخاطب ہوتے اس موقع پر سید ساجد الدین کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔
ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر ڈی ایس پی محمد وحید الدین نے اپنے ہمراہ سرکل انسپکٹر پریم کمار، سب انسپکٹر سدھاکر کے ساتھ مل کر پریس میٹ سے خطاب کیا اور وحید الدین نے کہا 28 نومبر کے دن دوارکا نگر کے ساکن تروپتی کے مکان میں ماں کو اکیلا پھینک کر نامعلوم افراد کی جانب سے 2 تولے سونے کی چین اور نقد 10,000 روپے کا سرقہ کر لیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں شکایت ملنے کے بعد کاغذ نگر پولیس ٹاؤن کی جانب سے خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دی گئی۔ 5 دنوں کے اندر بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے سارقین کی ٹولی کو گرفتار کر لیا گیا۔ LRD کے کوٹال میں کل شام 7 بجے لبے سڑک چیتا نظر آنے پر اللہ ریڈی سے کامیڈی کو جا رہی RTC بس مسافرین نے چیخ و پکار مچا دی اور چیتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس موقع پر کچھ مسافرین نے چیتا کو اپنے موبائل فون میں بھی قلم بند کر لیا۔ بس آگے بڑھ گئی لیکن مقامی عوام میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ محکمہ جنگلات ذمہ داروں سے چیتا کو پکڑ کر دور جنگل میں چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ 3 دن قبل بھی ایک چیتا انا ساگر میں نمودار ہوا تھا اور اب LRD کے کوٹال پر نظر آنے سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ APJ عبدالکلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نرمل کے تمام عہدیداروں نے آج مقامی دفتر سیاست پہنچ کر سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کو گزشتہ ماہ نومبر کی 11 تاریخ کو حیدرآباد کے کارنامہ حیات ایوارڈ برائے محبوب حسین جگر عطا کیے جانے کی خوشی میں سید جلیل اظہر کو شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ ان عہدیداروں میں سوسائٹی کے صدر محمد اظہر الدین ایڈوکیٹ، جوائنٹ سیکریٹری محمد عبدالمسعود، اراکین شیخ خلیل، عبدالجاوید، محمد معین الدین، رئیس الدین، عبدالواحد، کریم اللہ، محسن، شیخ ذاکر، محمد فیروز موجود تھے، جبکہ اس موقع پر الحاج عبدالرحمان، مالک مدینہ ہوٹل، بہاؤالدین بلڈر بھی موجود تھے۔ LRD کے گاندھی چوک علاقے میں BJP قائدین بال کشن، راجیش، نرسملو، ستیش، کاشی ناتھ، ستیم، بالراج، ملیہ، ہری ناتھ، شیوا، رمیش، پانڈاری، گجانند نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہندو دیوتاؤں پر نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر برہمی کا اظہار کر کے احتجاج کیا اور اپنے الفاظ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ضلع کامرڈی کے سائلانی بابا کالونی میں سرقے کی بڑی واردات پیش آئی۔ نامعلوم سارقین نے ایک مقفل شدہ مکان کا قفل توڑتے ہوئے سونا اور چاندی کی بڑی مقدار لوٹ لی۔ متاثرہ شخص محمد وحید نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سدھی پیٹ گئے تھے۔ واپسی پر گھر پہنچ کر دیکھا تو مکان کا تالا ٹوٹا ہوا پایا۔ الماری میں محفوظ 7 تولے سونے کے زیورات، 80 تولے کے چاندی کے زیورات لاپتہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سارقین نے نہ صرف تالا نہیں توڑا بلکہ گھر میں رکھے گیس سلنڈر کے ریگولیٹر کو کھولتے ہوئے حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ وحید نے فوری طور پر اس واقعے کی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر فوری کلوز ٹیم اور گھر کے اندر اطراف سے فنگر پرنٹ سمیت دیگر ضروری کارروائی انجام دی اور کہا بہت جلد ملزمین کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ ضلعی صدر عبدالرحمان اور تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ ضلع نائب صدر عبدالجمیل کے زیر نگرانی میں آج TUWJIJU ریاستی کمیٹی کی جانب سے منعقدہ INPR کمیشن آفس حیدرآباد کے روبرو ریاست کے صحافیوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مہا دھرنا پروگرام میں ضلع کے بیاسی آباد کے TUWJ ضلعی صدر عبدالرحمان، ضلع یونین نائب صدر عبدالجمیل اور دیگر نے شرکت کی اور ایگریگیشن کمیٹی رکن پرکاش گوڑ، سینئر صحافی سنیواس رادھا کرشناچاری، آندھرا پربھا ڈسٹرکٹ اسٹاف رپورٹر سویشاری کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ LRD کے منڈل تاڑوائی میں کٹپل علاقے پر دھان خریدی سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے دھان کی پیمائش کا معائنہ کیا اور کسانوں کو کس مشکلات کے بنا دھان کی پیمائش میں تیزی پیدا کرنے عہدیداروں کو احکام دیے گئے۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے قومی شاہراہ پر دھرمارم ایکس روڈ ٹول گیٹ سے آمد رفت کرنے والی کاروں کو FHT کے عہدیدار چیک کرتے ہوئے گاڑیوں کو روانہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بانسواڑ ڈویژن کے سب کلکٹر کرن ماٹی اپنی گاڑی سے اتر کر FTS کے عہدیداروں کو سخت ہدایت دینے اور گاڑیوں کی تنقیح پر زور دیا۔
طلاق یافتہ مسلم خواتین اپنے شوہر کو شادی کے وقت دی گئی نقد رقم سونے کے زیورات کی واپسی کا مکمل رکھتی ہے حق، سپریم کورٹ کا فرمان۔ سپریم کورٹ نے وعدے کیا ہے کہ مسلم طلاق یافتہ خواتین اپنے شوہر کو شادی کے وقت دی گئی نقد رقم سونے کے زیورات اور دیگر اشیاء کی واپسی کا مکمل حق رکھتی ہے۔ جسٹس سنجے کرول اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ 1986 کا یہ قانون مسلم عورت کے وقار، مساوات اور مالی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ حق آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت خواتین کو دیا گیا ہے۔ عدالت نے نشاندہی کی ہے کہ خواتین کے حقوق کا فیصلہ ان کے حقیقی سماجی تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے، کیونکہ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں روایتی پائیدارانہ امتیاز اب بھی عام ہے۔ فیصلے میں یہ بھی صاف کہا گیا ہے کہ طلاق کے بعد مسلم خاتون اپنے والدین کی طرف سے شادی کے موقع پر شوہر کو دی گئی تمام چیزوں کی قانونی طور پر وصولی کی حقدار ہے۔ سی پی آئی کے لیڈر ڈاکٹر کے نارائنن نے آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کو فوری طور پر کابینہ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ جن سینا کے سربراہ پون کلیان نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے نااہل ہے۔ چہارشنبے کے روز جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں ڈاکٹر نارائنن نے پون کلیان پر الزام لگایا ہے کہ ان کے حالیہ بیانات دونوں تلگو ریاستوں کے عوام کے درمیان تقسیم پیدا کر رہی ہے اور آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی تقسیم کے باوجود قائم رہنے والے اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان سماجی اور ثقافتی تعلقات برقرار ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ رویت ریڈی کی بیٹی کی شادی بھی بھیمورم کے ایک نوجوان سے ہوئی ہے۔ نارائنن نے کہا ہے کہ پون کلیان کے بیانات عدم مستقل مزاجی اور غیر ذمہ داری کی عکاسی کرتے ہیں اور ایسے شخص کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا کہ آندھرا پردیش حکومت انہیں بلا تاخیر کابینہ سے برطرف کرے۔ شہریارآباد کی عثمانی یونیورسٹی کے طلباء نے ہاسٹل میں بنیادی سہولیات کی کمی پر شدید احتجاج کیا۔ طلباء نے ہاسٹل کے میس میں مبینہ طور پر ناقص معیار اور باسی کھانا دیے جانے کی شکایت کرتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی خواہش کی۔ احتجاج کرنے والوں میں قانون کے طلباء بھی شامل تھے، جنہوں نے یونیورسٹی کالج آف لاء کے قریب مرکزی سڑک پر برتنوں کے ساتھ بیٹھ کر مظاہرہ کیا تاکہ کھانے کے خراب معیار کو اجاگر کیا جا سکے۔ انہوں نے وائس چانسلر اور چیف وارڈن کے خلاف نعرے لگائے اور ہاسٹل میس میں طویل عرصے سے زیر التوا مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ مسلسل جاری ہے کیونکہ گوداوری ہاسٹل میں رہنے والوں نے بھی صرف ایک ماہ قبل ناقص کھانے پر اسی طرح کا احتجاج کیا تھا۔ طلباء اقل ترین ضروریات اور یہاں تک کہ موسم گرما میں تازہ پانی کی عدم دستیابی پر بھی احتجاج کرتے رہے۔ اس احتجاج کے سبب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد پر طیاروں کی آمد و رفت کا نظام متاثر ہوا، جس کی بڑی وجہ خراب موسم اور فضائی کمپنیوں کے اندرونی مسائل ہے۔ حیدرآباد میں نامناسب روشنی کے باعث 2 بین الاقوامی پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ ریاض سے آنے والے طیارے کو ممبئی کی طرف موڑ دیا گیا، جبکہ پونے سے آنے والے طیارے کو بنگلورو روانہ کیا گیا۔ فضائی کمپنیوں کے اندرونی مسائل کی وجہ سے آج یعنی کہ 3 دسمبر حیدرآباد سے روانہ ہونے والی کئی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی، جن میں حیدرآباد سے وائزاگ، ممبئی، کولکتہ، دہلی، بنگلورو اور گوا جانے والی انڈیگو کی پروازیں شامل ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی کے دورے میں مصروف تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم مودی کو 8 اور 9 دسمبر کو بھارت فیوچر سٹی میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ نے اس سے پہلے مرکزی وزیر اشونی ویشنو سے بھی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ریونت ریڈی اپنے دورہ دہلی کے دوران متعدد مرکزی وزراء کے علاوہ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی کو بھی سمٹ میں آنے کی دعوت دیں گے۔ اسی سلسلے میں منگل کی رات وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے AICC صدر ملکارجن کھڑگے سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی گلوبل سمٹ میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KTR نے کانگریس پارٹی کی کارکردگی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کانگریس پارٹی آج اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود قومی سطح پر کوئی قابل بھروسہ متبادل پیش کرنے میں ناکام رہی ہے اور یہ ناکامی ہی وہ وجہ ہے جس کے سبب BJP آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم مودی کا سب سے بڑا اثاثہ خود راہل گاندھی ہے۔ KTR نے چنئی میں شیونادار فاؤنڈیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی پر زور دیا ہے کہ جب تک وہ گہری نیند سے بیدار نہیں ہوتی، خود کو جدید نہیں بناتی، منظم نہیں کرتی اور ایک ایسی شکل میں پیش نہیں کرتی جسے عوام سراہ سکے، تب تک حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔
हैदराबाद के इलाके हयात नगर के शिवगंगा कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने एक 8 साला गूंगे बच्चे प्रेमचंद पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक 15 था 20 कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ताहम मुकामी अफराद ने मुदाखलत करते हुए उसे बचा लिया। जख्मी बच्चे को पहले नलाकुंटा फीवर अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए नीलापर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज है। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी तक पहुंची तो उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी हिदायत जारी की है कि बच्चे को बेहतरीन इलाज और हंगामी माली मदद फराहम की जाए। उन्होंने जीएचएमसी कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो खुद हॉस्पिटल जाकर बच्चे और अरकान खानदान से मुलाकात करें और सरकारी ताउन यकीनी बनाए। वज़ीर आला ने आवारा कुत्तों के मसले पर फौरी कार्रवाई की हिदायत भी दी ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश न आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यानी कि चारशंबे को तेलंगाना के 4 अजला नागर कर्नूल, नलगुंडा, वनपर्ती और गदवाल में बारिश होने का इम्कान है, जबकि रियासत के दीगर अजला समेत हैदराबाद में मौसम खुश्क रहेगा। वहीं आदिलाबाद, आसिफाबाद, निजामाबाद में शदीद सर्द लहर चलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मजीद पेशकियासी की है कि जुमेरात और जुमे को जुनूबी तेलंगाना के इलाकों के साथ साथ हैदराबाद शहर में भी बारिशें हो सकती है। 6 और 7 दिसंबर को फिर खुश्क मौसम रहेगा। ताहम 9 दिसंबर से रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में वादे इजाफा मुतवक्के है। हैदराबाद के चंद्रान गुट्टा के रोमान होटल के करीब मंगल की रात एक सनसनीखेज वाकया सामने आया। मुसाफिर ऑटो में 2 नौजवान मुर्दा हालत में पड़े हुए मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हलाक होने वालों की शनाख्त 24 साला जहांगीर और 25 साला इरफान के तौर पर हुई है। शुबा किया जाता है कि उन दोनों ने जायद मिकदार में ड्रग लेने से मौत हो गई, क्योंकि जायवकू से 3 इंजेक्शन सिरेंज बरामद हुए। और सबसे बड़ा इंकिशाफ ये है कि तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो पुलिस के पहुंचने से चंद ही लम्हे पहले फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। इस होलनाक वारदात ने पुराने शहर में सनसनी फैला दी, जबकि मुकामी अफराद ने कहा है कि नौजवान नस्ल तेजी से मंशियात की जद में आ रही है, जिससे न सिर्फ जिंदगियां तबाह हो रही है बल्कि जुर्म भी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। पुलिस तहकीकात में है मसरूफ। इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए अपने ही सगे भाई का कर दिया गया कत्ल। ये इंसानी सोज वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामड़गू में पेश आया। कमिश्नर पुलिस गौस आलम ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रामगुड़ू से ताल्लुक रखने वाला 30 साला नरेश मुख्तलिफ कारोबार करता हुआ 1.5 करोड़ रुपए के भारी कर्ज में फंस गया था और कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नजर न आने पर उसने इंतहाई सिपाक मंसूबा बनाया। नरेश के जहन में ये शैतानी ख्याल आया कि अगर उसका बड़ा भाई 37 साला वेंकटेश मर जाए तो उसके नाम पर ली जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसियों की रकम मिल सकती है और कर्ज खत्म हो जाएगा। वेंकटेश जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम और गैर शादीशुदा था, जिसे नरेश ने अपने मंसूबे के लिए आसान नशा न समझा। इसी मकसद से नरेश ने 4 मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों से वेंकटेश के नाम पर 4 करोड़ 14 लाख रुपयों से ज्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसियां ली और उसी नाम पर एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपए का गोल्ड लोन भी लिया। उसे यकीन था कि भाई की मौत के बाद ये लोन मुआफ हो जाएगा और इंश्योरेंस की रकम उसे मिल जाएगी। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नरेश ने अपने दोस्त राकेश और टिप्पर ड्राइवर प्रदीप से मामला तय कर लिया। 29 नवंबर की रात नरेश ने उन दोनों की मदद से मंसूबे पर उस वक्त अमल किया और जब वेंकटेश चौकी खोल रहा था उस पर टिप्पर गाड़ी चढ़ाकर कत्ल कर दिया ताकि उसे सड़क हादसा जाहिर किया जा सके। पुलिस ने वाक़े के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और नाश का पंचनामा किया और शवाहिद इकट्ठा किए। इब्तिदा में इसे हादसा तस्वुर किया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के शुकूक पर पुलिस ने गहराई से तहकीकात की, जिस पर पता चला कि हादसा नहीं बल्कि मंसूबेबंद कत्ल है। जिसके बाद मंगल के रोज तीनों मुलजिमीन नरेश, राकेश और प्रदीप को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद में मंगल की आधी रात को खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तकरीबन 1 बजे के बाद एक टिप्पर लॉरी ने मसरूफ तरीन सड़क पर दहशत मचा दी। मलकपेट टीवी टावर्स के करीब आसमानगढ़ की सिम से आने वाली टिप्पर लॉरी ने बेकाबू होकर एक बस और दूसरी लॉरी को टक्कर दे दी और फिर मेट्रो पिल्लर के नीचे डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता हादसे के बायस ट्रैफिक निजाम में रुकावट पैदा हुई। ज़राए के मुताबिक जिस मकाम पर हादसा पेश आया उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले में आज सुबह पेश आए एक दिल दहलाने वाले सड़क हादसे में 3 नौजवानों की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक 5 नौजवान एक कार में सफर कर रहे थे कि सत्तुपल्ली मंडल के हदूद में किश्तारम के करीब कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस खौफनाक हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके हादसे पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा इस कदर शदीद था कि कार के परखच्चे उड़ गए।
تلنگانہ RTC میں عملے کی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بالخصوص کنڈکٹر کی جائیدادیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ریاست بھر میں 2059 کنڈکٹرز کی قلت پائی جاتی ہے۔ آئندہ سال مارچ میں مزید 140 ملازمین سبکدوش ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب چند ماہ سے 388 نئی بسیں سڑکوں پر آنے والی ہے۔ اس تناظر میں مزید 1009 کنڈکٹرز کی ضرورت پڑے گی، جملہ 3208 کنڈکٹرز کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر 1500 جائیدادوں پر تقررات کے لیے منظوری دینے کی RTC انتظامیہ نے ریاستی وزیر پونم پربھاکر سے اپیل کی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔